حضرات، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ان کا بھی جو ابھی تشریف نہیں لائے ہیں لیکن آتے رہیں گے۔ آج کا پروگرام خاصا طویل ہے، تو میں کوشش کر رہا تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر ہم لوگ پروگرام کا آغاز کر دیں۔ ویسے بھی وقت پہ کام کرنا بہتر ہوا کرتا ہے۔ آج کے دن ہم عصر جدید کے بہت اہم، بہت لاجواب شاعر جناب سلیم کوثر صاحب کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور جو صاحب ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بہت بہت قربت رکھتے ہیں اور بہت قریب سے انہیں جانتے ہیں، اور بہت شیدائی ہیں ان کی شاعری کے ہمارے جانے مانے جناب فیاض الدین صاحب۔ تو سلیم بھائی کا قیام، کئی لوگوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کراچی میں ہیں، اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کئی برس سے انہوں نے مشاعروں میں شرکت نہیں کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ فیاض کی میری درخواست پہ یہ پہلی بار 5-6 برس میں وہ اپنی آواز سنا رہے ہیں، اور میں بہت خوش ہوں اس سلسلے میں، اور امید ہے کہ آپ کو بھی خوشی ہوگی ان کی آواز سن کے۔ انہیں زحمت دینے سے قبل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فیاض نے تقریباً 2 سال یا 1.5 سال پہلے سلیم بھائی کے 5 شعری مجموعے شائع کیے تھے۔ نہایت خوبصورت کتابیں ہیں، اور اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے خوبصورت بھی ہیں، اور ان کی ایک تازہ کتاب نعتیہ کلام پہ آئی ہے، وہ اب اس سیٹ میں شامل نہیں، لیکن بہرحال وہ کتاب بھی اویلیبل ہے۔ تو ہم نے تو پہلے بھی یہ کیا تھا کہ تحفہ دینے کے لیے کتابوں سے بہتر میری نظر میں تو کوئی تحفہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پرانا نہیں ہوتا، وہ پھول مرجھاتے نہیں ہیں، پھینکنے نہیں پڑتے۔ کتابوں کے پھول ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، اور علمیت میں اضافہ کرتے ہیں، آپ کو خوشی عطا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دوستوں کو، میری تو ہمیشہ بہت سالوں سے پریکٹس رہی ہے کہ جب کسی کے گھر جاتا ہوں تو کتابیں لے جاتا ہوں۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے ایک بہت مہربان دوست جناب ذوالقی خان کے، جنہوں نے پچھلے برس جو میں نے کتابوں کا سلسلہ کیا تھا سلیم کوثر بھائی کی علی گڑھ کے مشاعر میں، تو انہوں نے $1000 کی کتابیں خریدی تھی جو انہوں نے دوستوں کو تحفے میں دینی تھی۔ ابھی جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے پھر سے $500 مجھے بھیج دیے ہیں کہ مجھے $500 دے دیجیے۔ میں نے لوگوں کو کتابیں تحفوں میں دینی شروع کر دی ہے۔ تو یہ ذوالقی بھائی جو ہیں، یہ اگرچہ ان سے میری ذاتی ملاقات شاید نہیں ہوئی ہے، ممکن ہوئی ہو، کیلیفورنیا سے ہیں، اور بہت عمدہ انسان ہے، دل والے۔ اور یہ مجھے جب کہیں بھی کچھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے آتے ہیں لائن میں، تو ان کا نام میں نے بارش کا پہلا قطرہ رکھ دیا ہے۔ تو ان کے جب یہ پہلا قطرہ آ جاتا ہے بارش کا، اس کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اگر خواہش مند ہوں سلیم بھائی کی کتابوں کے، تو آپ فیاض صاحب سے یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اب آپ لوگوں کی اجازت سے سلیم بھائی کا نمبر ملا رہا ہوں۔ میں نے انہیں 1:15 کا وقت دیا تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے، تو امید یہ ہے کہ وہ اٹھا لیں گے۔ مجھے بس 2 سیکنڈ اجازت دیجیے۔ یہ ان کے سونے کا وقت ہے، رات کا 1 بج رہا ہے وہاں پہ۔ السلام علیکم سلیم بھائی۔ اللہ کا کرم ہے، وعدہ خلافی ہو گئی، آپ کو پہلے اٹھا دیا، پہلے بلا لیا۔ تو لوگ منتظر ہیں دوست سارے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے۔ شکریہ۔ تو سلیم بھائی عطا کر دیجیے اپنی غزل۔ تھوڑا سا والیوم تیز کر سکتے ہیں تو کر دیجیے۔ میں نے بہت کیا لیکن ارشاد۔ آپ تمام جو بھی احباب شامل ہیں،
سب کا بہت شکریہ. آپ کو عزت اور تاکید سے سلامتی عطا کریے. آمین. سادہ قدر ہے میں شعر پیش کرتا ہوں. ارشاد. دیر تک ان سے تیرا ذکر کیا کرتا تھا. واہ. واہ. دیر تک ان سے تیرا ذکر کیا کرتا تھا. تجھ سے مل کر میں پرندوں سے ملا کرتا تھا. واہ کیا کہنے. دیر تک ان سے تیرا ذکر کیا کرتا تھا. تجھ سے مل کر میں پرندوں سے ملا کرتا تھا. واہ. اور محبت تیرے دامن میں نہیں تھا کچھ بھی. کیا بات. جو محبت میرے دامن میں نہیں تھا اور محبت کو بھی میں باس دیا کرتا تھا. واہ. واہ واہ کیا کہ. جو محبت میرے دامن میں نہیں تھا کچھ بھی اور محبت کو بھی میں باس دیا کر. واہ. اور ماں کے چہرے کی تلاوت ہوا کرتی. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. ماں کے چہرے کی تلاوت ہوا کرتی. میں نئی صبح کا آغاز کیا کرتا تھا. کیا کہنے. واہ واہ. بہت عمدہ. ماں کے چہرے کی تلاوت ہوا کرتی اور پھر میں نئی صبح کا آغاز کیا کرتا تھا. اور اسے دیکھیے کہ میرا غم یہ نہیں تنہائی مجھے مار گئی. واہ. میرا غم یہ واہ نہیں بہت خوب. تنہائی مجھے مار مار گئی. دکھ یہ ہے میں تیرے ساتھ رہا کرتا تھا. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ بہت زبردست. میرا غم یہ نہیں تنہائی مجھے مار گئی. دکھ تو یہ ہے میں تیرے ساتھ رہا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے. لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے. میں کسی سے بھی قطع پوچھ لیا کرتا تھا. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے. کیا بات ہے. میں کسی کسی قطع پوچھ لیا کرتا تھا. اور بڑے بوڑھے یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص یہاں بڑے بوڑھے یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص یہاں میرے کوئی بات کہا کرتا تھا. بڑے بوڑھے یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص یہاں میرے بارے میں کہا کرتا تھا. اور یہ سنیے میں ہواؤں کی ہتھیلی سے اٹھاتا تھا چراغ. ہلو. میں ہواؤں کی ہتھیلی سے اٹھاتا تھا چراغ. اٹھاتا تھا چراغ. منظروں کو رکھ کرتا تھا. پھر سے عطا کیجیے سلیم بھائی. پھر سے. میں ہواؤں کی ہتھیلی سے اٹھاتا تھا چراغ اور اندھیروں کی منظروں کو رکھا کرتا تھا. واہ بہت خوب. بہت خوب بہت خوب. میں ہواؤں کی ہتھیلی سے اٹھاتا تھا. واہ 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 کیا کہنے. اندھیروں کی منظروں کو کرتا تھا.
اور اندھیروں کے رکھا کرتا تھا. اور اسے دیکھیے کہ یہ نہ ہو ہلو جی جی بھائی جی سر. جی آپ کی آواز آئے گی تو میں ریپلائی کروں گا. یہ فیاض بھی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، فیاض بھی بیٹھے ہیں. جی جی اچھا اچھا پھر سنو کہ یہ نہ ہو منافق نکلے. واہ. یہ نہ ہو منافق نکلے. کیا کہنے. اپنے دشمن کے لیے بھی کرتا تھا. واہ 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 واہ. پھر سے. منافق نکلے اپنے دشمن کے لیے بھی تھا. کوئی تو ہو گردش دورہ کا حریف. کیا بات ہے. تو ہو گردش دورہ کا حریف. واہ واہ. نئی نسل کی تعلیم کیا کرتا تھا. کیا کہنے. بہت خوب بہت بہت اچھے. خوب بہت خوب. کوئی تو ہو گردش دورہ کا حریف. میں نئی نسل کی تعلیم کرتا تھا. میری باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی. میری باتیں انہیں اچھی نہیں کر میں بزرگوں کو توجہ سے سنا. واہ واہ واہ. بہت عمدہ. کیا کہنے. بہت ہی واہ واہ. خوب بہت ہی خوب. انہیں اچھی تھی مگر میں بزرگوں کو توجہ سے سنا. کیا بات ہے. سنا کرتا تھا. بہت اچھے بہت اچھے. توجہ سے سنا کرتا تھا. باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی تھی مگر میں بزرگوں کو توجہ سے سنا کرتا کیا تھا. کہنے. بہت عمدہ. بہت اچھے. ناامیدی کا شکریہ. ناامیدی مجھے چھو کر نہیں گزری تھی سلیم. واہ. ناامیدی مجھے چھو کر نہیں گزری تھی سلیم. میں کبھی کرتا نہ گرا کر. پھر سے عطا فرمائیے ذرا یہ والا. ناامیدی مجھے چھو کر نہیں گزری تھی سلیم. واہ کیا بات ہے. میں شکایت کبھی کرتا نہ گرا کرتا تھا. کیا واہ کہنے. واہ 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 واہ. واہ. واہ بہت واہ. خوب بہت خوب. نعم. مجھے چھو کر نہیں گزری تھی سلیم. میں شکایت کبھی کرتا نہ گرا کرتا تھا. دیر تک ان سے تیرا ذکر کیا کرتا تھا. تجھ سے مل کر میں پرندوں سے ملا کرتا تھا. بہت عمدہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ایک سنا دیتا ہوں. ارشاد. یہ تو بہت تحفہ، آپ نے تحفہ ڈبل کر دیا ہمارا. جی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے الحمدللہ. تجھ سے ملنے کی تمنا تجھے کھو نہیں. آپ کی آواز آتی رہے گی جی جی زیادہ ہوتا رہے گا. جی جی جی. یہ فیاض نہیں بول رہا، اس کو بلوانا پڑے گا. ملنے کی تمنا تجھ سے ملنا تجھے کھونا تو نہیں. واہ. موسم مطلب دیکھیے گا. تجھ سے ملنے کی تمنا یہ کھونا تو نہیں. واہ واہ موسم واہ. کوئی کرونا تو نہیں. واہ 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 واہ. واہ واہ. یہ کوئی کیا کھلونا بات ہے. خیال تجھ سے ملنے کی تمنا تجھے کھونا تو نہیں. موسم ہجر ہے یہ کوئی کرونا تو نہیں. کیا کہنے. خوب خوب. میں بدلتے ہوئے حالات کا شعر سنیے گا. ارشاد. میں بدلتے
حالات کا آئینہ ہوں. ہاں ہاں ہنسنے والے تو مجھے دیکھ نہیں. پھر سے عطا کیجیے گا, دوسرا مصرع کٹ گیا. میں گزرتے ہوئے حالات کا آئینہ ہوں. سبحان اللہ. ہنسنے والے تو مجھے دیکھ کے رونا تو واہ 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 واہ. ہنسنے والے تو مجھے دیکھ کے رونا تو کیا بات ہے. کیسے کیسے طوفانوں سے لڑتی ہوئی ہے اور اب واہ کیسے طوفانوں سے لڑتی ہوئی آئی ہے اور اب واہ ناؤ ساحل سے یہ ڈگون تو نہیں. واہ واہ, بہت اچھے. سلیم بھائی واہ. طوفانوں سے لڑتی ہوئی آئی ہے اور اب ناؤ ساحل سے یہ کہتی ہے بولا تو نہیں. واہ واہ. دیکھنا دیکھنا چاہتا ہوں میں کہ نبوت دیکھنا چاہتے تیرے جلووں کی نبوت. واہ جاگنا ہوں میں ابھی سونا تو نہیں. واہ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرے جلووں کی نبوت. جاگنا چاہتا ہوں ابھی سونا تو نہیں. اور شیر سنیے ارشاد. شیر دیکھیے تو اچھا دیکھیے ارشاد ارشاد. رقص گوندوں کا روح کے کاتال میں دیکھ. واہ 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 واہ. بوندوں کا روح کی پاتال میں دے. گوندوں کا روح کے کاتال میں دیکھ. کیا کہنے. واہ واہ. کام کام بارش کا فقط جسم ہونا تو نہیں. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. بہت واہ اعلیٰ. واہ. کام بارش کا فقط جسم تو دھونا تو نہیں, جسمی دھونا تو نہیں. واہ گوندوں کا کاتال میں دیکھ. بہت عمدہ. کام بارش کا فقط جسم جسم وہ ہونا نا. نہیں. واہ واہ واہ. کام بارش کا فقط جسم ہونا تو ہونا نہیں. تو نہیں. بہت عمدہ. پیچھے سنیے ارشاد. کہ کس لیے کیے جاتا ہے دنیا دل میں. جمع کیے جاتا ہے دنیا دل میں. یہ طرح گوشت کسی اور نے ڈھونا تو نہیں. واہ 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 بات واہ ہے. واہ. واہ بہت خوب. اس لیے جب کیے جاتا ہے دنیا دل میں. واہ تیرا گوشت کسی اور نے ڈھونا تو نہیں. کیا بات کسی ہے. اور نے ڈھونا تو نہیں. کیا سچ ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اس لیے جمع کیے جاتا ہے دل میں. ہاں بڑی کمال کی بات ہے. یہ تیرا گوشت کسی اور نے ڈھونا تو نہیں. کیا واہ کہنے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا کہنے سلیم بھائی. واہ واہ سبحان اللہ. ایسا ہے آپ کا میرے ہونے سے اگر فرق نہیں کرتا ہے ہونا ہے میرا یہ کوئی ہونا تو نہیں. واہ واہ. میرے ہونے سے نہیں کرتا ہے پھر جو ہونا ہے میرا یہ کوئی ہونا تو نہیں. واہ 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 واہ. اور میرے ہونے سے اگر فرق نہیں کرتا ہے واہ واہ. یہ جو ہونا میرا یہ کوئی پھر ہونا. جو ہونا ہے یا میرا یہ کوئی ہونا تو سبحان اللہ. آج بہت شکریہ بہت شکریہ. آج اس عجب انداز سے پوچھا ہے سلیم. واہ سننا. جی جی ارشاد سلیم بھائی. جس نے عجب انداز سے پوچھا ہے سلیم دل ہی ٹوٹا ہے نا کھلونا تو نہیں. واہ کیا کہنے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. آج
اس نے ادب انداز سے پوچھا پوچھا ہے ہے سلیم دل ہی ٹوٹا ہے نا اس بار کھلونا کھلونا تو نہیں کیا کہنے ہیں ٹوٹنے کی تمنا تجھے کھونا تو نہیں موسم ہجی ہے کھلونا تو نہیں کیا واہ، کہنے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سلیم بھائی بہت سارے آپ کے چاہنے والے یہاں پہ موجود ہیں اور بڑے سب وہ سن رہے ہیں آپ کو اور بہت خوش ہیں اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو پیشتے اس کے کہ سلیم بھائی کو واپس سونے چلے جائیں فیاض بہت خوب، بہت مزہ آیا. نہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے آپ کو شکریہ سنا. یہ ہماری منیبہ بیٹی آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے سلیم بھائی. سلیم بھائی جی بیٹا یہ منیبہ منیبہ بیٹیا کچھ کہہ رہی ہے آپ سے. بولو بیٹا. بہت مزہ آیا. ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آپ سے براہ راست سننا نصیب ہوا. بہت مزہ آیا، بہت خوب. شکریہ آپ کی محبت سماعتوں کا شکریہ. سلیم بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور صحت عطا فرمائے. بہت شکریہ بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلیم بھائی بہت نوازش. وعلیکم السلام. خواتین حضرات خاص تحفہ تھا آپ لوگوں کے لیے. میرے خیال ہے 5-6 سال میں پہلی بار سلیم بھائی نے پبلکلی کچھ پڑھا ہے. مسلسل لکھ رہے ہیں اور ان کی جو کتاب نعتوں کی فیاض نے چھاپی ہے وہ تازہ ترین ہے اور وہ قلم ان کا مسلسل چل رہا ہے. آپریشنز ان کے منہ کے بہت ہو چکے ہیں اس لیے وہ سمجھ میں کچھ باتیں نہیں آتی کبھی کبھی، لیکن یہ کہ بڑے حوصلے والے انسان ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں اور ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. کاشی بھائی عام طور پر پروگرام کوئی بھی ہو آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہٹ ہوگا یا نہیں. آپ کا پروگرام شروع میں ہی ہٹ ہو گیا. بہت مزہ آیا. بہت جی لیٹ تو ہو رہا تھا لیکن انہوں نے زبردست. آپ کی محبت ہے. وہ بیچارے رات کو کئی دن سے میں ان سے کہہ رہا ہوں، آخر وہ کہنے لگے اچھا میں جاگتا رہوں گا تھوڑی دیر. پھر بہرحال ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا انہیں سننے کا اور انشاءاللہ آئندہ بھی امید کریں گے. دیکھیے یہ بھی میرے نزدیک عبادت کا ایک طریقہ ہے. جب کوئی شخص بیمار ہو اور اس کی مزاج پرسی ہی نہیں، آپ ان کی گفتگو بھی سن رہے ہیں، ان کی آواز سن رہے ہیں، تو ایک وہ فرحت تو نصیب ہوتی ہے نا سب کو. اتنے سالوں کے بعد انہیں لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا اور یہ آپ سب کی طرف سے ایک عبادت رہی ہے جو دعا ہے مالک سے کہ وہ قبول فرمائے. آمین. وہ کہہ بھی رہتے نا کہ جب آپ کی آواز داد کے طور پہ ملتی ہے تو ان کو تقویت ملتی ہے. تو that was really nice to hear. بہت مزہ آیا. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت شکریہ آپ سب کا. اب میں یہ حوالے کرتا ہوں اپنی محفل اصل جناب فیاض الدین صاحب کے کہ وہ ناظم ہے آج کی محفل کے اور ان کی جو خاص قربت ہے سلیم بھائی سے وہ ان کی گفتگو میں ہمیں جگہ جگہ نظر آئے گی. تو فیاض بھائی تشریف لائیے اور سنبھالیے قلم دان اپنا. شکریہ تاشی بھائی. آپ نے سلیم بھائی کی کتابوں کا ذکر کیا. ان کی ایک کلیات بھی آ چکی ہے جنہیں راستے میں خبر ہوئی. واہ. تو دوستو اردو شاعری ایک صحرا ہے جس کے تعاقب میں نکلنے والوں کا ایک لامتناہی سلسلہ آج بھی جاری ہے. کچھ لوگ اس صحرا کی ریت پر پہلا قدم رکھتے ہی بخارات بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے. واہ. چند اور سخت جان لوگوں نے کچھ اور قدم بڑھائے مگر اس صحرا کی تپش کی تاب نہ لا سکے. پھر کچھ سرپھرے چاک گریباں دشت سخن کی سیاحی کو نکلے. انہوں نے اس وسیع صحرا کی آب و ہوا تبدیل کرنا شروع کی. باد سموم باد صبا میں تبدیل ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے دشت سخن میں جا بجا نخلستان آباد ہونے لگے.
آج ہم جس شاعر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق اسی چاک غریباں قبیلے سے ہے جس نے شاعری کے صحرا میں ایک نیا موسم تخلیق کیا۔ سلیم کوثر کی زندگی اور شاعری کے نقش میرے سامنے ایک کہانی کی صورت نمودار ہو رہے ہیں جنہیں میں اس کے کلام کے درمیان آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ آئیے کچھ دیر کہانی سے نکلتے ہیں اور سلیم کی ایک غزل جاوید کاظمی صاحب سے سنتے ہیں۔ جاوید صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ فیاض الدین صاحب۔ تمام حاضرین کو میرا سلام، سننے والوں کو۔ سلیم کوثر صاحب کی بہت خوبصورت غزل جس کو مجھے تاشی بھائی نے اس کو سلیکٹ کر کے دیا اور اس کی کمپوزنگ بھی تاشی بھائی کی ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کمپوز کر کے یہ غزل دی ہے۔ روح میں نغمے جاں بن کے اتر جاؤ گے تم، روح میں نغمے جاں بن کے اتر جاؤ گے تم، کوئی موسم تو نہیں ہے کہ گزر جاؤ گے تم، روح میں نغمے جاں بن کے گزر جاؤ گے تم۔ شعر رسوائی کے منظر نہیں دیکھے تم نے، شعر رسوائی کے منظر نہیں دیکھے تم نے، جتنا سمٹو گے یہاں اتنا بکھر جاؤ گے تم، جتنا سمٹو گے یہاں اتنا بکھر جاؤ گے تم، نیک نامی کی ردا میلی ہوئی جاتی ہے، نیک نامی کی ردا میلی ہوئی جاتی ہے، بارش سنگ ملامت میں نکھر جاؤ گے تم، بارش سنگ ملامت میں نکھر جاؤ گے تم، زندگی خواب سرائے کی طرح ہے میرے دوست، زندگی خواب سرائے کی طرح ہے میرے دوست، اس کی حیرت سے جو نکلو گے تو مر جاؤ گے تم، اس کی حیرت سے جو نکلو گے تو مر جاؤ گے تم۔ بہت خوبصورت شعر انہوں نے لکھا ہے۔ کار دنیا بھی نیا، عشق بھی یادیں بھی سلیم، کار دنیا بھی نیا،
इश्क भी यादें भी सलीम, कितने जख्मों को सजाए हुए घर जाओगे तुम, कितने जख्मों को सजाए हुए घर जाओगे तुम। कोई मौसम तो नहीं है कि गुजर जाओगे तुम रूह में। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त शुक्रिया, बहुत अच्छा। जावेद काज़मी साहब, बहुत ही खूबसूरत अदायगी और ताशी भाई की बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन थी। दोस्तों, ज़िंदगी में जब नए लोग मिलते हैं तो हमें उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये लोग हमारे साथ एक तवील रफ़ाक़त के लिए हैं या एक मौसम के बाद हम इनके नक़ूश भूल जाएंगे। अगर ये लोग बार बार आपकी ज़िंदगी में आएँ तो समझ लीजिए कि कोई गैबी ताकत इस राब्ते पर मुसिर है। मेरी ज़िंदगी में एक चेहरे के खद्दो खाल बन रहे थे, कोई मुझे आवाज़ दे रहा था या फिर शायद मेरी रूह एक बुजुर्ग दोस्त को अपने गिर्द महसूस कर रही थी। सलीम कौसर का ये शेर मेरी इस कैफियत की तर्जुमानी करता है। ये कौन है जो दिखाई नहीं दिया अब तक, ये कौन है जो दिखाई नहीं दिया अब तक और एक उम्र से अपनी तरफ बुलाता है। आइए सलीम की ये खूबसूरत गज़ल मोहतरमा यास्मीन रफ़ीक साहिबा से सुनते हैं। यास्मीन साहिब, आप तशरीफ़ रखती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इरशाद है ताशी भाई। अस्सलाम वालेकुम ताशी भाई। वालेकुम सलाम, इरशाद फरमाइए। जी, गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। जी, तेरे ख्याल की वीरानियां बताती हैं, तेरे ख्याल की वीरानियां बताती हैं कि इन दिनों तुझे तन्हाइयां रुलाती हैं, कि इन दिनों तुझे तन्हाइयां रुलाती हैं। तुझे तो खैर कठिन मरहलों का सामना है, क्या बात है, तुझे तो खैर कठिन मरहलों का सामना है, मुझे तो राह की आसानियां सताती हैं। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा पढ़ने लगी, कमाल कर दिया आपने। मुझे तो राह की आसानियां सताती हैं। क्या बात है। वो चश्मे गैर थी, उसका गिला नहीं है कि दिल, वो चश्मे गैर थी, उसका गिला नहीं है कि दिल, कभी कभी तो शनासाइयां दुखाती हैं, कभी कभी तो शनासाइयां दुखाती हैं। क्या क्या नहीं, काश सलीम भाई सुन रहे होते। वाह। गिरफ्ते वक्त से बचकर निकल गया तो खुला, गिरफ्ते वक्त से बचकर निकल गया तो खुला, खिद की वार से नादानियां बचाती हैं। वाह, खिरत की वार से नादानियां बचाती हैं, खिरत के वार से, खिरत की वार से नादानियां बचाती हैं। बहुत उम्दा। खिरत की वार से नादानियां बचाती हैं। ये कायनात है नींदों की राहदारी जहां, वाह, ये कायनात है नींदों की राहदारी जहां, तिलिस्म ख्वाब की हैरानियां जगाती हैं। वाह, आखिरी शेर है। मैं जिस सुबह का सूरज हूँ और शब का चिराग, वाह, मैं जिस की सुबह का सूरज हूँ और शब का चिराग, सलीम उसे अभी रुसवाइयां डराती हैं। वाह भाई वाह, सलीम उसे अभी रुसवाइयां डराती हैं। यास्मीन बहन कमाल कर दिया, माशाल्लाह, जबरदस्त। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अभी आप बहुत लोग अच्छा पढ़ा। यास्मीन साहिबा से उनके तहतुल लफ्ज़ में खूबसूरत तहतुल लफ्ज़ में सलीम कौसर का खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। दोस्तों, ये वो तालिब इल्मी का दौर था जब मैं अमेरिका में नया नया वारिद हुआ था। कॉलेज से घर पहुंचा
तो एक पैकेट मेरा मुंतज़िर था। डाक टिकट से अंदाज़ा हो गया कि ये सौगात घर से आई है। फ़ौरन पैकेट खोला। ख़त से मोहब्बतें, बोसे और माँ के आंसू साफ छलक रहे थे। आंखों की नमी को अंदर जज्ब किया। पैकेट में मौजूद किताबों पर सरसरी नज़र डाली और फिर मेरी नज़रें गज़लों की एक ऑडियो कैसेट पर ठहर गईं। घर वाले मेरे इस शौक़ मौसीकी से बखूबी वाकिफ़ थे। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैंने कैसेट को टेप रिकॉर्डर में लगाया। फ्रिज में झांका ही था कि मेहदी हसन की खूबसूरत आवाज़ ने मेरी तवज्जो हासिल की। ये गज़ल शायद नई है, पहले कभी नहीं सुनी, मैंने सोचा। जूँ ही गज़ल मतले के मिसराए सानी तक पहुंची, मैं अपनी भूख भूल के गज़ल में पूरी तरह डूब चुका था। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। ये मेरा सलीम कौसर और उसकी शायरी से पहला तारुफ था। उसे एक दिन में न जाने कितनी बार इस गज़ल को सुना और साथ ही इस ख्वाहिश ने सर उठाया कि इस शायर को मज़ीद पढ़ा जाए। ये उन दिनों की बात है जब इंटरनेट अनका था। शायरी के लिए सिर्फ किताब या मुशायरे पर ही इक्तफ़ा करना पड़ता था। कहानी में एक वक्फ़ा लेते हैं और इस दौरान हम जनाब हैदर रिजवी को ज़हमत देते हैं कि वो सलीम कौसर की यह गज़ल आपकी समातों की नज़र करें। जनाब हैदर रिजवी साहब। जी शुक्रिया फ़ियाज़ साहब। तो मैंने जो नज़्म चुनी है उसका उन्वान है पुराने साइलों पर नया गीत। तो इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ। इरशाद। आज़ाद का नज़्म है। समंदर चांदनी में रक्स करता है, परिंदे बादलों में छुपके कैसे गुनगुनाते हैं। ज़मीं के भेद जैसे चांद तारों को बताते हैं, हवा सरगोशियों के जाल बुनती है। तुम्हें फुर्सत मिले तो देखना, लहरों में एक किश्ती है और किश्ती में एक तन्हा मुसाफिर है। मुसाफिर के लबों पर वापसी के गीत, लहरों की सुबहगामी में ढलते दास्तां कहते। वाह वाह वाह। जजीरों में कहीं बहते पुराने साहिलों पे गूंजते रहते। किसी मांझी के नगमों से गले मिलकर पलटते हैं, तुम्हारी याद का सफ़ा उलटते हैं। अभी कुछ रात बाकी है, तुम्हारा और मेरा साथ बाकी है। अंधेरों में छुपा एक रोशनी का हाथ बाकी है। चले आना कि हम उस आने वाली सुबह को एक साथ देखेंगे। वाह वाह वाह। यही नज़्म थी। वाह, शुक्रिया हैदर सलीम कौसर की खूबसूरत नज़्म पेश करने के लिए। सलीम की गज़ल को मेहदी हसन की आवाज़ में सुनने के बाद एक सरशारी की कैफियत रही, एक ऐसा नशा जो उतरने का नाम न लेता था। उसकी शायरी ने पाकिस्तान की सरहदें अबूर करना शुरू की और देखते ही देखते जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ वहाँ दस्तक देना शुरू कर दी। दुनिया भर के अदबी मराकज़ के लिए सलीम कौसर एक सेंसेशन बन चुका था। रातों रात शोहरत उसके दर पर हाथ बांधे खड़ी थी और वो बेनियाजी से दश्ते सुखन के एक तवील सफ़र पर गामज़न था। शोमी किस्मत 2 साल बाद सलीम कौसर को अमेरिका की एक अदबी अंजुमन ने मदऊ किया। मेरा एक ख्वाब ताबीर होने जा रहा था। वो अमेरिका के दीगर मुशायरों में बहुत सी दाद और मोहब्बतें समेट कर जब लॉस एंजलिस पहुंचा तो मुशायरे से कबल मुझे इससे मिलकर बेइंतहा खुशी हुई। मैंने उसके लहजे को रिवायतों से जुड़ा होने के बावजूद बहुत तरोताज़ा पाया। उसकी शायरी में मसलहत पसंदी का शायबा तक न था। शायरी उसकी कमी गाह थी। गज़लें कमान और मिसरे तीर की मानंद मुनाफिकों से नबरदाज़मा थे। वाह वाह। उसके चंद मिसरे अपनी बात की गवाही में पेश करता हूँ कि किसी भी जब्र को हम लोग जब तस्लीम करते हैं, किसी भी जब्र को हम लोग जब तस्लीम करते हैं, न आंखें साथ देती हैं न लब तस्लीम करते हैं। वाह वाह वाह। किसी भी जब्र को हम लोग जब तस्लीम करते हैं, न आंखें साथ देती हैं न लब तस्लीम करते हैं।
رعایا خوش نہ ہو جس میں ہم ایسی بادشاہی کو نہ پہلے مانتے تھے اور نہ اب تسلیم کرتے ہیں. واہ